بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز و دینیات پروگرام مدرسہ محمد کے زیر انتظام نماز و دینیات پروگرام کی کلاس 7 کی ہماری آج 10ویں کلاس ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اپنے ٹاپک پہ گفتگو کریں، ہم اپنی پچھلی کلاس پہ مختصراً ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ احکام شرع اور نماز بترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ احکام شرع میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی عمل شریعت کی نگاہ میں 5 جو ہے طرح کا ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ واجب ہو سکتا ہے مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حرام ہو سکتا ہے جیسے جھوٹ بولنا، گانا سننا، والدین کی نافرمانی وغیرہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے، مستحب جیسے کہ کوئی بھی مستحب نماز پڑھنا، جو جیسے نماز فلاح وغیرہ، نماز تہجد وغیرہ، اس طریقے سے مستحب نماز۔ یا یہ کہ آپ جو ہے وہ دن کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہو کے اور رات میں بیٹھ کے پانی پینا، یہ بھی مستحبات میں ہے۔ اس کے مقابلے پہ آتا ہے مکروہ۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا مکروہ یعنی کہ ایسا کام جس کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے جیسے کالا لباس پڑھ کے نماز پڑھنا وغیرہ، گرم کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب کیا مکروہات میں ہے۔ اور 5ویں چیز جو آپ نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ مباح ہے، یعنی وہ کام نہ جو کوئی مستحب ہے نہ حرام ہے، اس پہ نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے، کچھ نہیں ہے، جیسے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ سب مباح کام ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے توضیح المسائل کی 2 اصطلاحات، الفاظ ایسے جو ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ توضیح المسائل میں، جن کا جاننا ضروری ہے، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کے متعلق آپ کو بیان کیا تھا۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے نماز بترجمہ بیان کی تھی، جس میں نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام تھی، قیام تھا، قرات تھی، رکوع ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، پھر 2 رکعت اور 3 رکعت اور 4 رکعت کی نماز کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تشہد اور سلام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تسبیحات اربعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، یعنی کہ روزہ۔ قرآن میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کیا ہے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادی عبادت ہے، جو ہر مسلمان پر اپنی شرائط کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں واجب ہوتا ہے۔ روزے سے مراد کیا ہے؟ روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کے مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو کہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، ان سے بچتا رہے۔ جو خداوند عالم نے روزے کی حالت میں کرنے سے منع کیا ہے، ایسی تمام عمل کو ان سے بچے، تو صبح صادق سے مغرب تک، تو ایسے چیز کو کیا کہتے ہیں آپ کے لیے؟ روزہ کہتے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا جو مقصد ہے وہ خداوند عالم ہم سے، جیسے قرآن کی آیت میں ہم نے بیان کیا، لعلکم تتقون، یعنی کہ پروردگار ہم سے جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان تقوی الہی اختیار کرے اور کوئی بھی ایسا گناہ کا کام انجام نہ دے یا کوئی ایسا کام عمل انجام نہ دے جو تقوی کے خلاف ہو، یا گناہ نہ کرے اور واجبات کو ترک نہ کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اس کو اپنانا ضروری ہے کیونکہ یہ مقصد روزہ میں سے ہے۔ اگر فرض کریں خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے وہ تقوی کے خلاف عمل انجام دیتا ہے، تو کیونکہ اس نے تقوی کے بنیادی مقصد سے انحراف کیا، لہٰذا روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کی جو روح ہے اس نے نکال دی اپنے اندر سے، اب صرف وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ روزے کے ساتھ تقوی الہی کو اختیار کریں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے روزے کے ساتھ جو خداوند عالم نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ دوسرا یہ کہ رمضان جو مہینہ ہے یہ بہت اہم مہینہ ہے، یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کو سرسری طور پہ جو ہے وہ گزار دیا جائے، نہیں ایسا مہینہ۔ دیکھیں یہ مہینہ بہت اہم ہے۔ اس مہینے میں کیا سب سے پہلی چیز امام علی علیہ السلام کی شہادت، دیکھیں کتنا اہم ہے۔ ائمہ کی ہمارے پاس اس میں ولادت ہے، اس کے علاوہ یوم القدس ہے، اس کے علاوہ اہم ترین چیزوں میں سے شب قدر ہے اس میں ہمارے پاس۔ اس میں خدا نے ہماری مغفرت رکھی ہے، وہ دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے اس مہینے کے اندر۔
تو یہ جو مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے، انسان کے لیے اس میں خداوند تعالیٰ نے بہت سعادت رکھی ہے اگر انسان اس کو سمجھے اور اس سعادت کو حاصل کرے۔ اب اگر فرض کریں خدا نخواستہ کوئی انسان جو ہے اس سعادت کو حاصل نہیں کرتا اور تقوی الہی کے خلاف عمل انجام دیتا ہے تو اب اس کو کوئی بھی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ مثلا وہ گانا سن رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، تو اس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کے متعلق حدیث بھی ہے ہمارے پاس کہ ائمہ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کی شدت کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب آپ اگر روزے کی حقیقت یعنی کہ پرہیزگاری تقوی الہی اختیار نہیں کر رہے تو اب آپ کے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ پیاسے اور بھوکیں، بس آپ نے اپنے لیے یہی حاصل کیا ہے، بھوک اور پیاس، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ رمضان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس قدر بابرکت ہے کہ پروردگار عالم نے نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہمیں ملتا ہے کہ امام خانی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ قرآن جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور غالباً جو میرے ذہن میں بھی مجھے یاد نہیں ہے مکمل طور پہ کہ کتنے قرآن ختم کیا کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید 3 سے 4 دن میں وہ ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے رمضان میں، اس قدر تلاوت قرآن رمضان میں کیا کرتے تھے امام خانی۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی پہ بھی جو ہے نا بہت زور دیں، قرآن سمجھیں، قرآن کے معنی اور تفہیم اور اس کے جو قرآن والا خداوند عالم نے جو اس کے معنی مفہوم بیان کیے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے ساتھ کوئی نشستیں رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو قرآن جانتے ہیں، جنہوں نے تفسیر قرآن پہ کام کیا، ان کے ساتھ بیٹھیں، یا کوئی درس و دروس کا کوئی پروگرام رکھیں جس میں آپ قرآن فہمی کے عنوان سے گفتگو کریں اور سنیں۔ اسی طریقے سے رمضان بہت اہم مہینہ ہے، اس میں دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، آپ اپنے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں اور اپنے آنے والے آئندہ سال کے لیے اپنے لیے گناہ نہ کرنے اور اپنی وسعت روزی کے لیے اور دوسری مشکلات اور پریشانی کے حل کے لیے خداوند عالم سے مدد مانگیں۔ دوسری اہم چیز ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رمضان کے اندر شب قدر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر جو ہے 1000 راتوں سے افضل ہے، یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے، اس رات بھر جو ہے وہ آپ عبادت کی رات ہے، اور یہ خاص کر جو ہے تزکیہ نفس کی رات ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر جو تیسری ہم آپ کے سامنے بیان کریں کہ اہم ترین چیز ہے، یا پہلی ہم نے آپ قرآن بات کی، دوسری شب قدر اور تیسری ہے اعتکاف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مہینے میں، اور ہمارے ائمہ بھی جو ہے اس مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ مثلا اعتکاف وہ چیز ہے جس میں انسان سوچے کہ اس نے سال بھر خدا سے معاملے میں کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور پھر ایک ایک گناہ پہ خدا سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کی تو خدا سے توفیق لے، ائمہ کو وسیلہ قرار دے۔ یہ بہترین اعتکاف جو ہے بہترین چیز ہے۔ پھر اسی میں جو ہے وہ رمضان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یوم القدس کا جو ہے وہ جو دن ہے، جو امام خمینی کے فرمان کے مطابق جو ہے منایا جاتا ہے۔ امام خمینی نے یوم جمعۃ الوداع یعنی یوم القدس کو جو ہے وہ اسلام کا دن کہا تھا، قرآن کا دن کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دن بہت اہم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو ظالمین ہیں، جو لوگ مظلوم مطلب غریب اور مظلوم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کریں اور ان کے حق میں بات کریں جو کہ مظلوم بنا دیے گئے ہیں ان کے۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص کر ایسا قبلہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پہ ظالم قابض ہو گئے ہیں، اس کو جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے اٹھنا، بات کرنا، وہاں کے مظلومین کے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں کہ جب انسان 30 روزے رکھ لے، تقوی الہی اختیار کر لے، اب اس نے 30 دن پورے کیے، تو اب جو 31واں دن ہے مطلب 31st ڈے جو ہے وہ آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن جو ہے وہ جو اسلام میں اس کو جو ہے وہ پہلی شوال کہا گیا، یا عید الفطر بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ عید الفطر کیا ہے کہ انسان نے پورے مہینے تقوی حاصل کیا ہے، خدا کا قرب اس نے حاصل کر لیا، خدا سے قریب ہو گیا، گناہوں سے دور ہو گیا، اچھی اخلاقیات کو اس نے اپنا لیا۔ اب یہ دن جو ہے انسان کے لیے کیا ہے، عید کا دن ہے، اس دن وہ خدا کا شکر بجا لائے،
خدا نے جو اس کو توفیقات دیں اس کے گناہوں کے مقابلے پہ کہ وہ اس کے قریب ہو جائے، یہ بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے۔ اس دن جو ہے انسان کو خدا کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہماری سعادت ہے خدا بند عالم کی طرف سے۔ اب فرض کر لیں کہ کوئی شخص خدا نخواستہ رمضان میں تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی پہلی شوال آتی ہے گناہ شروع کر دے، تو یہ بالکل ایسے شخص کی مثال ہے جیسے کوئی شخص جو ہے بیماری سے بچنے کے لیے 30 دن تک محنت کرتا ہے بہت، اور بہت ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے جو بیماری کو بڑھانے کے لیے یا لگ جانے کے لیے جو ہے وہ باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ تو انسان بہت محنت کرتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں 31واں دن آتا ہے تو زہر کی بوتل اٹھاتا ہے اور پی لے اور مر گیا، یعنی اس نے جو 30 دن کی محنت کی تھی سب کیا کر دی، ضائع کر دیا، خدا نخواستہ وہ کیا کر لے، گناہ کر لے۔ اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مبطلات روزہ۔ مبطلات روزہ یعنی وہ کام جو کہ روزے کو باطل کر دیتے ہیں، وہ جو ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، کھانا پینا پورے سر کو، یعنی آپ پورا سر جو ہے سمیت پانی میں اگر آپ ڈبکی لگا لیں، سر کے بل ڈبکی لگا لیں، پانی میں نیچے بیٹھ جائیں آپ سر سمیت، پورا سر آپ کا اگر ڈوب جائے یا بالٹی میں آپ کسی طریقے سے اس طریقے سے، تو اگر آپ سر کو اپنے ڈبو دیں تو اس سے بھی روزہ آپ کا باطل ہو جاتا ہے۔ کچھ کھا پی لیں آپ تو کھا لیں یا پی لیں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ خدا اور رسول یا ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو خاص کر روزے کی حالت میں جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ مطلب نارملی عام حالات میں بھی ہم کہتے ہیں ائمہ سے یہ ہے، فرض کریں نہ ہو تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا کوئی یہ کہ غلط روایت ائمہ کی طرف نسبت دے دیں تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اس قسم کا کوئی حوالہ آپ کے ذہن میں آئے، رمضان میں کوئی موضوع ہو، جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے دوران، تو اس طریقے سے ائمہ کی طرف نسبت نہیں دیں، ایک جرنل بات کہہ کے نکلیں کہ ائمہ کی طرف سے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ ہے، ورنہ جو ہے کسی خاص ائمہ کی طرف نسبت نہ دیں، ایک تو جنرل بات کریں۔ اگر فرض کریں آپ کو اشکال ہے کہ ائمہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یا رسول خدا کی یا قرآن کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں کہ اس کو جنرل الفاظ میں بیان کریں، اس بات کو، اس کو نسبت دے کے بیان نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ غرق اور غبار جو ہے آپ کا دھواں وغیرہ ہوتا ہے، اس کا حلق تک پہنچ جانا، اگر یہ حلق تک پہنچ جائے جو ہے گاڑے غبار کا، جیسے دھواں آپ روڈ پہ نکلے اور ٹرک آگے جا رہا تھا، آپ پیچھے بائک پہ جا رہے تھے، بڑا سا دھواں آیا اور آپ کے پورے اندر، اور آپ نے اس کو اپنے حلق تک پہنچا لیا تو آپ کا روزہ سے باطل ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ فجر تک جو ہے حالت جنابت میں باقی رہنا، اس سے بھی آپ کا جو ہے، اگر آپ فجر تک خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسا عمل انجام دیا یا خدا نخواستہ ہو گیا جس کی وجہ سے جنابت واجب ہو جائے انسان کے اوپر، غسل واجب ہو جائے جسے جنابت کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کا فجر تک جو ہے وہ آپ نے فجر سے پہلے غسل کرنا ہے۔ اگر آپ نے واجب غسل نہیں کیا تو آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، نہیں ہوگا آپ کا روزہ۔ یا جان بوجھ کے طے کر دینا، مثلا آپ نے انگلی حلق میں ڈال کے سر الٹی جسے کہتے ہیں اگر کر دے خدا نخواستہ تو اس سے بھی آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، روزہ جو ہے اس کا اگر فرض کریں کہ آپ نے جان بوجھ کے روزہ اگر آپ نے باطل کیا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، مطلب اس طریقے سے کہ 1 مہینے تو آپ نے پورے روزے رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ چھوڑ کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو 2 مہینے کے روزے رکھنا اس طریقے سے، 60 مسکینوں کو یا آپ کھانا کھلائیں، تینوں میں سے کوئی ہے، غلام آزاد کرتے ہیں، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، تو یہ ایک روزے کا کفارہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے جو شخص جان بوجھ کے روزے کو باطل کرے تو اس پہ قضا اور کفارہ دونوں ہیں، مطلب یہ کفارہ بھی دے گا اور جو روزہ اس نے باطل کیا ہے اس کا جو ہے وہ قضا بھی ادا کرے گا بعد میں۔ جس نے کسی حرام کام مثلا شراب یا استمنا وغیرہ سے جو ہے روزے کو باطل کیا ہے تو اسے 3 کفارے ادا کرنا ہوں گے، تینوں دینے ہوں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ توضیح المسائل اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرے اور پورے مسئلے کو صحیح طور پہ جانے۔ یہ یہاں تو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص روزہ رکھے اور معذور ہو، مثلا بیمار ہو، جیسے ہمارے بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے خداوند عالم نے کیا ہے کہ 1 مد طعام جو ہے 14 چھٹاک گندم وغیرہ کسی مسکین کو دے دے، اتنی مقدار میں جو ہے گندم جو ہے کسی مسکین کو دینا پورے رمضان کے روزے کے لیے وہ ضروری ہے۔ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتے شرعی عذر کی بنیاد، جیسے کوئی بیماری کی وجہ سے انسان نہیں رکھ سکا، یا کوئی بزرگ ہے جیسے ہمارے ماں باپ وغیرہ ہیں
وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کمزوری زیادہ ہے، روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے دوسرے بیماریوں کا مسائل اور مشکلات آ جاتی ہیں انسان کی زندگی میں، تو وہ بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہیں وہ اگر فرض کر لیں کوئی شخص جو ہے وہ دوران سفر کی اگر ہم بات کریں تو سفر میں روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، حد فرسخ ہے، مثلا یہ کہ کیا مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ تقریباً 22 کلومیٹر کا ٹریول کر لے، یا آنا جانا جو ہے 44 کلومیٹر، ایک اگر گھر سے نکلے اور اپنے منزل تک جائے، اگر وہ وہاں 10 دن رکنے کا ارادہ نہ ہو، 10 سے کم ہو، 10 سے زیادہ ہوں گے تو روزہ رکھے گا، اگر فرض کر لیں 10 سے کم ہوتے ہیں اور وہ 44 کلومیٹر کا ٹریول کرتا ہے تو اب اس پہ کیا ہے، روزہ اس کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ روزہ کیا ہے اپنا افطار کر لے۔ اگر چاہے اس نے یہ سفر جو ہے وہ جان بوجھ کے کیا، مطلب روزہ نہ رکھنے کے لیے کیا ہو، یا یہ کہ کسی ضروری کام کے لیے کیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو ہے وہ روزہ ختم ہے، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں میں بھی۔ اسی طریقے سے فرض کر لیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ ظہر سے پہلے جو ہے فرض کر لیں کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اس کو کہیں جانا ہے، تو اب جب وہ کہیں گیا تو اس کو اب اپنا روزہ پورا کرے گا اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ وہ کسی دوسرے شہر سے اپنے شہر واپسی آ رہا ہے اور ظہر سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور اس نے روزہ افطار بھی نہیں کیا، مطلب کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے فجر کے بعد سے، تو اب وہ اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ روزے کے مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔